الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك اے پکھا بند کر دو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ صف کی پہلی 4 آیات پہ ہم نے گفتگو مکمل کر لی تھی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تم خود عمل نہ کرو اور لوگوں سے کہو۔ اور اگلی آیت میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے کہا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے تو ہم وہ کام ضرور کریں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زبانی کہنے کی باتیں ہیں، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کس بات سے راضی ہے تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تو پھر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، صف بنا کے لڑتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور ان کے قدم حق کی راہ سے اکھڑتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چونکہ یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے اولیاء آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں، یہ سارے کس لیے آئے ہیں؟ کہ بھائی حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو حق اللہ کی ذات ہے نا۔ ہاں، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج کی جو آیا مبارکہ ہے، 5ویں آیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ جو پچھلی آیت چوتھی آپ نے سیکھی، اس کا تھوڑا سا جواب بھی ہے اس میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں دکھ پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو اس بات کو، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں کو خود بخود تو نہیں آیا نا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جب اس بات کو جانتے ہو تو پھر بھی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر بھی اذیت پہنچاتے ہیں، پھر بھی نبی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا زَاغُوا، اس کے باوجود جب ان کی قوم موسیٰ کے راستے سے بھٹک گئی، پھر گئی، ازاغ اللہ قلوبہم، ہم نے اس بات کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم نہ مانے گا تو کوئی بات نہیں، اپنی مرضی کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب اس قوم نے یہ جاننے کے بعد کہ موسیٰ اللہ کا رسول ہے، اس کے باوجود پھر گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو پھر اللہ نے ان کے دل ہی ہدایت سے پھیر دی۔ یہ ہوتی ہے نبی کی گستاخی کی سزا۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم جو ہے نا، یہ سٹیج ایسی نہیں آتی۔ اور یہ جو خطبے میں بھی، جب بھی میں یہ تقریر شروع کرتا ہوں اور خطبہ پڑھتا ہوں، تو اس میں یہ خطبہ چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر، یہ ہم کو اپنی طرف سے نہیں پڑھتا، یہ جملے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کر، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ سٹیج آتی کب ہے کہ اللہ گمراہ کر دے، یہ اس سٹیج کی بات ہے کہ اللہ پھر دل کب پھیر دیتا ہے ہدایت سے، جب تم نبی کے حکم سے پھر جاتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، فاسقوں کو، حرام کا ارتکاب کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ باتیں چلتی رہی ہیں پچھلے جمعوں میں۔ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی، فاسقوں کو، فسق کا یہ ویسے ٹرم تو بڑی ظاہر ہے تھوڑی سی مشکل ہوگی آپ لوگوں کے لیے، اس کو سادہ زبان میں یوں سمجھیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو علال اعلان اس حرام کا ارتکاب کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، توڑنے اللہ کے دین کو توڑنے والوں کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اللہ کے نبی کا راستہ، تو ان کو پھر سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے دل ہدایت سے پھر جاتے ہیں۔ اور جس کو ہدایت ہی نہ ملے اس بندے کے خسارے کا، گھاٹے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جس کو ہدایت ہی۔ یہاں پر ایذا مفسرین کرام نے دو قسم کی لکھی۔ ایک تکلیف ہوتی ہے ذاتی، میرے جسم کو کوئی تکلیف پہنچا دے، میری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچا دے، میرے اوپر کوئی تہمت لگا دے، میرے ساتھ کوئی جھوٹ باندھ دے، میرا کوئی نقصان کر دے، یہ ساری چیزیں میری ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک اذیت ہوتی ہے راہ ہدایت پہ چلنے کی وجہ سے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو دونوں تکلیفیں اصل میں پہنچائی گئی، ان کی ذات کو بھی تکلیف پہنچائی گئی اور ان کے مشن کو بھی تکلیف پہنچائی۔ یہاں یقین جانیے سرکار امام زین العابدین کا وہ جملہ مجھے بڑا کمال کرتا، جب آپ نے مدینہ شریف واپسی پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، سرکار امام عالی مقام کے پورے مشن کو، یہ جسمانی اذیت اور روحانی اذیت، آپ کے مشن کی راہ میں جو اذیت آتی ہے، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے جسم کو قتل کیا، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا، ہمیں زخم لگائے، وہ ہمارے چھوٹے دشمن ہیں۔ جنہوں نے شراب پی، بدکاری کی، حرام کیا، وہ ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس کی کیا منطق، کیا فلسفہ؟ فرمایا جو ہمارے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ہماری ذات کا دشمن ہے، جو ہمارے مشن کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ اس لیے جو ہمارا دشمن ہے وہ چھوٹا دشمن ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ بڑا دشمن ہے۔ لیکن انسانوں کی شروع سے ہی یہ اس دن یہ جو عرس شریف ادھر میاں کوٹ میں ہوا تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اس آنکھ کے اندھا ہونے سے قرآن کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دل کی آنکھ اندھی ہوتی ہے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس ظاہری آنکھ سے تو پتہ چلتا ہے کہ حرام کمانے والا ہی کامیاب ہے، جھوٹ کمانے والا ہی کامیاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، تہمت لگائی گئی، ایک بدکار عورت کو قارون نے پیسے دیے،
کہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع میں بدکاری کے خلاف خطبہ دے رہے ہوں گے تو تو نے کھڑے ہو کے بدکاری کی تہمت لگا دیں۔ اب ذرا اندازہ کریں اس راہ میں مسائل کیسے کیسے آتے ہیں۔ اب قارون کوئی غیر نہیں تھا، قارون چچا زاد بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور تورات کا عالم ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے، بلکہ لوگوں کو تورات پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور نبی کے ساتھ حسد کرتا ہے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ دنیا کے خزانے جب موسیٰ علیہ السلام خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے پروگرام کے مطابق وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے تہمت لگا دی کہ موسیٰ تم لوگوں کو بدکاری سے کیوں روکتے، تم نے تو خود میرے ساتھ بدکاری کی۔ پھر نبی کا جلال تھا، ہائے ہائے اس جلال سے بچنا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو پتا، وہ تو اسرائیل کو بھی تھپڑ مار دیتے ہیں کہ بغیر اجازت کے آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کے بتایا نا کہ سچ بتا تجھے کس نے کہا، کانپنے لگی، اور وہ شرفیوں کی تھیلی کہ یہ قارون نے مجھے دی تھی، اور کہا تھا کہ تہمت لگانا۔ اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا جلال ادھر بھی آیا، بہت برداشت کر لیا تجھے۔ لیکن میں جس طرف لے کے آ رہا ہوں آپ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ پھر بھی لوگ پھر گئے، پھر اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب قارون اپنے گھر سے نکلا بڑی زینت کے ساتھ، نوکر چاکر ساتھ ہیں، آگے پیچھے زرق برق لباس ہے، بڑا روب و دبدبہ ہے، بڑی شان و شوکت، بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ جو صرف اسی دنیا کے طالب ہوتے ہیں، جو طالب دنیا ہوتے ہیں، جن کے دل اندھے ہوتے ہیں، جن کی نظر آخرت پہ نہیں ہوتی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جن کے دل اندھے ہوتے ہیں، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، یعنی یہ گمراہی انہوں نے خود خریدی ہے۔ کہنے لگے کہا دیکھو جی جو کچھ، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آیا کہ کیا تم قارون بننا چاہتے ہو؟ یعنی تم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم قارون بن جاؤ، اور ساتھ کہا انہ لذو حظ عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بدبخت ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ قارون کتنا قسمت والا ہے، مقدروں والا ہے۔ یعنی ایک تو یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہے، اور ساتھ کہا کہ ویکھو وہی قارون کیڈا مقدراں والا، کیڈا قسمت والا ہے۔
آج کل شاید ہم بھی یہی کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، حرام کے پیسوں کو کبھی مقدر نہ کہنا. قسمت یعنی جب آپ اللہ کا فضل اور رحمت کہتے ہیں نا تو وہ صرف حلال کی دولت کو کہتے ہیں. اللہ نے تو اپنے رسولوں کو منع کر دیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. کبھی کسی کا مکان دیکھ کے نہ کہنا کہ اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کسی کی گاڑی دیکھ کے نہ کہنا اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو لوگوں نے قارون کو دیکھ کے بھی کہا کہ ویکھو کڈا قسمت والا تے نہ حرام دے پیسیاں دا مکان بنا کے اتنے ھذا من فضل ربی لکھنا ہے. یہ سب تو بڑی بغاوت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے بہت بڑا کہ آپ حرام کے پیسوں سے کوئی عمارت بنائیں اور اس کے اوپر لکھیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. حرام پہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ہوتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ایک یہ تھے جو کہہ رہے تھے دیکھو قارون کتنا قسمت والا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو علم والے تھے انہوں نے کہا نہیں بکواس کرتے ہو تم، اصل فضل والا تو وہ ہے جس کو ایمان نصیب ہو گیا. وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے نیک عمل کیے وہ ہے قسمت والا، وہ ہے مقدروں والا. اچھا یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نے کہا، مومنوں نے کہا، ایمان والوں نے کہا، فرمایا علم والوں نے کہا. وہ دھوکے میں نہیں آئے. اذیت، یہ جو لفظ اذیت ہم نے وہ سورہ صف میں سیکھنے کی کوشش کی ہے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب بندہ سوچتا یہ ہے کہ اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ جہالت کا تو یہاں تک معاملہ ہے. کل ہی مجھے کوئی شاید پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، حالانکہ کچھ جمعے پہلے ہم نے یہ 28ویں پارے کا آخری رکوع دیکھا تھا سورہ تحریم کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو عورتوں کی بھی مثال تمہارے سامنے ہے جو نبیوں کے گھروں میں تھیں. نوح علیہ السلام کے گھر میں تھی اور ایک لوط علیہ السلام کے گھر میں تھی، بیویاں تھیں ان کی. لیکن اگر انہوں نے اللہ اور نبی کی بات نہیں مانی تو وہ جہنمی ہو گئیں. یہ 28ویں پارے کا آخری رکوع ہم نے اس دن دیکھا تھا. یعنی نبیوں کے گھر میں رہ کے ان کی بیویاں بن کے رہیں، لیکن اگر احترام نہیں کیا، حکم نہیں مانا تو جہنمی ہو گئیں. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ جو اللہ کی فرما بردار تھی وہ فرعون کے گھر میں رہ کے عورتوں کی سردار بن گئی. لیکن یہ بات یہ جو علم والوں کی کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا آسیہ فرعون بڑی تکالیف دیتا ہے،
اسی آیت میں آگے ذکر ہے، میخیں ہاتھوں میں، پاؤں میں، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے لکڑی کی میخیں ہاتھ میں ٹھونکنی، پاؤں میں، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اذیت دیتا تھا فرعون تو ہم آسیہ کا جو جنت میں محل ہے وہ اس کے سامنے کر دیتے تھے۔ واہ! موسیٰ علیہ السلام کبھی پوچھتے آسیہ اتنی تکلیف، تو ایک ہی جملہ ہوتا تھا، موسیٰ مجھے یہ تو بتا کہ میرا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ نبیوں کے گھروں میں رہنے والی جہنمی ہو گئی، ناکام ہو گئی، ایک فرعون کے گھر میں رہنے والی اللہ کی فرما بردار تھی۔ میرے پیغمبر بھی کس احترام سے حضرت آسیہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آگے پھر سیدہ مریم کا اسی رکوع میں ذکر، ان کی اوصاف بیان۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کو اذیت ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جب آپ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، ڈر نہیں آتا ہمیں، خوف نہیں ہمیں آتا۔ سورہ احزاب میں میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اذیت دے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس کے لیے لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ یہ دو متضاد چیزیں۔ لعنت کو مذاق نہیں سمجھنا، جہاں لعنت اللہ کی پڑ جائے نا وہاں پھر رحمت نہیں ہوتی۔ میں کتنے دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں، میرے نوجوان بچے ہر وقت یہ سوالات کرتے رہتے۔ بات ہوئی تھی یہاں علم کی، جہالت سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کریں، علم کے ذریعے۔ علم کہاں سے حاصل کریں جس سے ہماری جہالت دور ہو جائے؟ چونکہ جھوٹ پہ تو اللہ کی لعنت ہے، بددیانتی پہ اللہ کی لعنت ہے، حرام پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، یہ آیت بھی ہم نے اس دن سیکھی۔ بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں، باتیں سنتے ہیں پھر پوچھتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے یہ معاملہ چلا، جو بچیاں یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھیں ان کی عزتیں پروفیسروں کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھیں جن سے وہ علم حاصل کرنے کی۔ یہ سکینڈل چلتے رہے، کئی پروفیسروں کو سزائیں ملی۔ پھر پشاور یونیورسٹی میں وہ اسلامیات کا جو ہیڈ تھا، اس نے جو بچیوں کو کے ساتھ بدتمیزیاں کی۔ یہ میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ کو اذیت دیتی ہیں، کہ بچے تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئے تھے اور تم نے ان کو بدکاری پہ لگا دیا۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو کیا بتاتے رہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آپ میں بھی جتنے لوگ قرآن سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں وہ جب گھر سے چلتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کی طلب بڑی ہے۔ جو ایک آیت بھی سیکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن اب جو معاملہ ہوا وہ
ظاہر اب تو سب کو پتہ ہے، ورنہ میں نام نہ لیتا، یہ لاہور والے وہ مفتی عزیز الرحمان والے۔ ہم نے تو لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بچے جو مدرسے میں مسجد میں آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ پہلے یونیورسٹیاں محفوظ نہیں تھیں، جب سے یہ بی ایس شروع ہوا ہے نمبر اساتذہ کے ہاتھوں میں آئے ہیں، بڑے سکینڈل کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، لیکن اس کو ظاہر ہے اتنا اچھالا نہیں جاتا۔ یہ چونکہ ایک مفتی کا معاملہ تھا پوری دنیا میں اچھالا گیا، اور آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مدرسے بند کرو۔ کیوں؟ کہ یہاں تو اب بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ اب جب مسجد میں ایک مفتی بچے سے بدکاری کرے گا تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہم نے پتھروں کی بارش کی تھی۔ جو بچوں سے بدکاریاں کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے۔ خانہ کعبے میں بھی ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی تھی، نائلہ اور اصحاف، بیت اللہ شریف کے اندر، اور ان کو بھی پتھر بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے گھر کی بھی اگر حیا نہیں، مدرسے کی حیا نہیں، ہم اپنے بچے کہاں بھیجیں گے علم حاصل کرنے کے لیے؟ نہ سکول محفوظ رہے، نہ کالج محفوظ رہے، نہ یونیورسٹیاں محفوظ رہے، نہ ہمارے مدرسے محفوظ رہے، نہ پیر خانے محفوظ رہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ اگر انہوں نے بچوں کے ساتھ ایسا کیا تو پتھروں کی بارش ہوئی، خانہ کعبے کی توہین ہوئی تو ان کو بھی پتھر بنا دیا گیا۔ یا پھر تیسرا عذاب جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہم زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ یہ میں مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا، میں سنجیدگی کے ساتھ اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جن حرکتوں پہ آپ اتر آئے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ سنگینی ہے ان حالات کی کہ پھر نہ کہنا کہ زلزلوں سے برباد ہو گئے، سیلابوں سے برباد ہو گئے۔ قرآن کریم نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی میرے اللہ کی کتاب سچی ہے، میرے اللہ کا کلام سچ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں یقین رکھوں کہ میرے اللہ کے وعدے ہی سچے ہیں۔ یہ میرے اوپر واجب ہے کہ وعدے میرے اللہ کے سچے ہیں۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ نہیں جھوٹ کامیاب ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کے وعدے پہ ایمان نہیں رکھا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، جھوٹ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس کے حل کے لیے شروع سے ایک بات کرتا رہا ہوں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی محمد یوسف صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ اب فرماتے تھے بیٹا یہ مت سوچنا کہ جو دوسرے کر رہے ہیں تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک عام آدمی آپ میں سے سڑک پہ جا رہا ہے اور کلفی کھا رہا ہے، لیکن میں راستے پہ چلتے ہوئے کلفی نہیں کھا سکتا، مجھ سے لوگ توقع نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے،
تو حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا تو دیکھو نا کہ لوگ تم سے توقع کیا کرتے ہیں۔ آج جب مولوی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں ہمارے اوپر ہی، پروفیسروں نے بھی تو یہ بدکاریاں کی، یہ مدرسے کے خلاف ہی، بھائی مسجد میں بیٹھنے والے سے لوگ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ مسجد کی یہ توہین کرے گا۔ نہیں، مدرسے میں بیٹھنے والے، حدیث کی کتاب سامنے کھولنے والے سے لوگ یہ توقع نہیں کرتے۔ اپنے منصب کو پہچانا، اور اس کی ایک وجہ میں شروع سے ہر جگہ جہاں بھی کسی کالج میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں، کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میں ہر جگہ یہ پیغام دیتا ہوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہی حل بیان فرمایا تھا، حرام کا لقمہ جہاں بھی جائے گا وہ یہی اثرات دکھائے گا۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اگر حرام کے رزق سے میلاد کی بھی محفل ہوگی تو اس سے آپ کو نور نہیں ملے گا۔ حرام کا پیسہ مسجد میں لگے گا تو یہاں سے بھی ہدایت نہیں نکلے گی۔ حرام کا پیسہ مدرسے میں جائے گا تو پھر شیخ الحدیث بھی بدکار پیدا ہوں گے۔ حرام اپنے اثرات دکھاتا ہے اور اسی طرح حلال بھی اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ اور میں یقین جانیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو جہاں بھی جاتا ہوں کہ دو ماؤں کا یہ ذکر میرے ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ وہ اذیتیں ہیں جو ہم اللہ رسول کو دے رہے ہیں کہ ایک بابا فرید کی ماں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، نماز پڑھا کر، تجھے پتا ہے کہ جب 9 مہینے تو میرے پیٹ میں رہا ہے تو میں نے کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔ میں روزے رکھ لیتی تھی، میں نے مکروہات سے بھی پرہیز کیا ہے۔ اور ایک ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا، جب سپاہی نے آ کے کہا کہ مبارک ہو تیرے بیٹے کو 17 سال کی عمر میں فتح ہوئی، تو اس نے کہا تھا میں نے بیٹے کو حرام کا دودھ نہیں پلایا۔ بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ پھر پاکیزگی بھی اپنے اثرات دکھاتی ہے، حرام بھی اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ جب تک حرام سے توبہ نہیں ہوگی پیروں کے بیٹے بھی بدماش پیدا ہوں گے، دین کے گستاخ پیدا ہوں گے، مدرسوں کے مفتی بھی بدکار پیدا ہوں گے۔ یہ میرے حضرت صاحب قبلہ نے ایسے نہیں فرما دیا تھا۔ یہ رزق حلال جب تک اس معاشرے کو پتہ نہیں چلتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی عبادتوں کے 10 حصے کرو، 9 حصے عبادت رزق حلال ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کرنے اور محفلیں کروانی اور تبلیغی اجتماعات کروا لینے، اور قوم آج یہاں تک پہنچی کہ 70 سال کا شیخ الحدیث جو ہے اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ بدکاریاں کرتا ہے۔ اور مجھے جو بچوں نے سنائی کہ اب وہ جب وہ اپنی ویڈیو جاری کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو ایسے نشہ پلایا گیا، یہ ہوا، مجھے ہوش نہیں تھا، تو ساتھ کہتا ہے کہ میں کو اکیلا ہی کرتا ہوں، میرے مدرسے کے باقی اساتذہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ افغانستان سے جو مولوی آیا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، فلاں قاری ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ معاشرہ کیسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجے گا؟
علم کہاں سے آئے گا؟ وہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ اذیتیں، کیا مسجدیں جو ہیں یہ بدکاری کے اڈے بنیں گے؟ ہمارے سکول بدکاری کے اڈے بنیں گے؟ ہماری یونیورسٹیاں بدکاری کے اڈے بنیں گے؟ ہمارے کالجز بے حیائی پھیلائیں گے؟ ہمارے پیر خانوں سے بے حیائی کی باتیں نکلیں گی؟ نہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اسے مجھے بچنا ہے۔ اگر میں ان کاموں سے نہ بچا تو دل پھیر دیا جائے گا ہدایت سے، اور پھر اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم کی کوئی ضرورت نہیں جو اللہ کی باغی ہو، جو اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے، اللہ کی بغاوت اختیار کر لے۔ اللہ کو ایسی قوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور اللہ نے یہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، حق کے لیے کھڑی ہونے والی ہوگی، سچائی کے ساتھ کھڑی، علم والی ہوگی کہ اگر کوئی جاہل کہہ بھی دیں کہ قارون کتنا عزت والا ہے تو علم والے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے بدبختو ایمان والا ہی ہوتا ہے، وہی قسمت والا ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، ابو جہل قسمت والا نہیں ہوتا، بلال قسمت والا ہوتا ہے۔ تم نے قسمت اور مقدر کس کو بنا لیا؟ اللہ رسول سے دور ہو کے کبھی کوئی مقدروں والا نہیں ہوتا، کوئی عزت والا نہیں ہوتا۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ کیا دور آ گیا کہ ہمیں یہ مسائل بھی یہاں ڈسکس کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج اس آیت کو، چونکہ سورہ صف کی آیت ہم سیکھ رہے تھے، اور بنیادی آج مقصد یہی تھا کہ جب تم نافرمانی کر کے اللہ کے نبی کے راستے کی مخالفت کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیتا ہے، پھر تمہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کے نبی کی مخالفت میں آپ نے نہیں اٹھنا، چونکہ وہ مخالفت اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتی، اور جو اللہ رسول کو اذیت دے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ مت خیال کریں کہ ہمارے ساتھ، میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ سے اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ عبد اور معبود کا۔ اور اسی لیے جو اس کا سب سے مقرب ہے وہ ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کسی رشتہ داری کا تذکرہ نہیں ہے، محمد میرے اس لیے قریب ہے کہ میرا سب سے اچھا عبد ہے۔ کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں اللہ کی۔ جو عبد بن کے رہیں گے وہ اس کے مقرب ہیں اور اس کے وعدے سچے ہیں، بالآخر اسی کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔